سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں بنائیں. ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں. بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلامک انٹرنیشنل اسکول جیسا اسکول قائم کرے. اور یہ ریکویسٹ تقریباً 20 سال میں صرف پاکستان سے سینکڑوں آئے, دنیا سے تو ہزاروں آئے. اسکول قائم کرنا تو آسان ہے, چلانا بہت مشکل ہے. اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں اسکول بنے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی اسکول 10% بھی معیار پہ نہیں آیا, کیونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ ہائی کوالٹی ہے. لوگ فالو کرتے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:4, اسٹاف 1:2, 400 بچے کے لیے 200 اسٹاف. نہیں, ہم ڈاکٹر ذاکر کو فالو کریں گے لیکن 400 بچوں کے لیے صرف 40 اسٹاف رکھیں گے. تو اگر آپ پلر کو ہی کاٹ دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے. میں کہتا ہوں تقریر سنو, اس کو فالو کرو, بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا, کیونکہ اسکول بنانا بہت اچھی بات ہے, اسلامک اسکول چلانا آسان ہے, لیکن اسلامک معیار پہ, قرآن اور حدیث کے معیار پہ, اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے. اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا, اللہ کی مدد سے. 2 اسکول ہے ہندوستان میں. کئی آفر ہے, جو بھی لوگ نے آفر کیے $40 ملین, $50 ملین, لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے. ہم نے کیا, کیونکہ فرض کفایہ تھا, ہمارے بچے تھے, فارغ تھے, بیٹیاں تھیں, کر دیے. ہجرت کرنے پڑی, ابھی پھر سے قائم کرنا. میں انسان تو ایک ہی ہوں, 24 گھنٹہ ہوں, دن میں 24 گھنٹہ. تو تقریباً میں ہر روز 14 گھنٹے 15 گھنٹے دیتا تھا دینی کام کے لیے. اس میں سے 1/3 حصہ تھا اسکول کے لیے, تقریباً 5 گھنٹے دن میں. 1/3 حصہ پیس ٹی وی کے لیے, اور 1/3 حصہ لیکچر دینے کے لیے, باقی کام کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے. تو اسکول قائم کرنا بہت اچھی بات ہے. کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاء اللہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے, ہزاروں لوگ دائی بن رہے. اسکول کا معیار ذرا اچھا ہے, اونچا ہے, لیکن کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی اور اسکول سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیس ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لیے. اسکول قائم کرنا اچھی بات ہے, لیکن کوالٹی چاہتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں, اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں, تو ممکن ہے, لیکن وقت دینے پڑتا ہے. لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے, اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا اسکول کیوں نہیں شروع کرتے, سیم چیز جو بہن نے کہا. تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ رزلٹ چاہیے, اسکول اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بہتر ہے اسلامک یونیورسٹی قائم کرو. کیونکہ جب میں نے اسکول سن 2000 میں شروع کی, میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوگا, آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل اسکول ہے, اس کا جو
ए लेवल्स था, IGCSE था, कैम्ब्रिज बोर्ड था. मतलब आप जब 12वीं पास करेंगे ए लेवल, कैम्ब्रिज बोर्ड, कोई मुसलमान बोर्ड नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, कैम्ब्रिज था, विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड. हम इंग्लिश और अंग्रेजी साथ में पढ़ाते थे. बचपन से, नर्सरी से, 3 साल की उम्र से बच्चे को महारत देते थे अरबी और अंग्रेजी जबान पे. तो मेरे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, मेरे दोनों बेटियां और मेरा बेटा, अंग्रेजी और अरबी में तालीम हासिल की ए लेवल्स तक के. इसलिए उर्दू कमजोर है. इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी और अरबी. और ए लेवल्स पास करने के बाद बैचलर्स जो किया सऊदी अरेबिया में, 7 साल तक अरबी में तालीम, सिर्फ अरबी, अंग्रेजी नहीं. फिर मास्टर्स किया वो 3 साल, वो भी अरबी. इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है. तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में. 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह इससे बड़े मजमे में तकरीर करते. 5 साल 6 साल की उम्र ट्रेन करते. जब सेकंड स्टैंडर्ड में जाते, 6 साल की उम्र में, 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिस्स कराते. हर बच्चे को कंपलसरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है. लड़की को भी, लड़के को भी, लेकिन अलहदा. लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है. हमको तैयार रहना चाहिए ना. स्विमिंग कंपलसरी. हम फिर सिखाते बाइबल. ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते. हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है. इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है. हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके. तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने. जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते. हमारे माशरे में क्या बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ. हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम, इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना. जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेंगे. जब मेरा पहला स्कूल का बैच, जिसमें मेरा बेटा था, वो 2012 में फारिग हुआ. उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा. तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%. ट्रेनिंग सही नहीं थी. ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया. आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक. शैतान हावी हो गया. ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया. माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में. उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे हमारे साथ, आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएगा. काफी नहीं है. अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विथ मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं. तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा. तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा. एक शहर ने कि हम हमको फंड करेंगे.
تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مصروف ہے، تو میرے ایک جو کلیگ ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کرو، یونیورسٹی کو، یونیورسٹی میں دعویٰ کالج۔ چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسکول کے لیے قائم، جو چاہیے یہاں ملیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں جب دیکھا پاکستانیوں کی محبت، جب میں نئے آیا تو اتنا محبت کرتے تھے، آنے کے بعد تو اور کرنے لگے۔ تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ ہم اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے، نہ کہ پاکستان میں، انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، انشاءاللہ۔ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں؟ اگر ایک بچہ جو 15 سال، 16 سال، 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ذہن ایک بنتا ہے، جب اس ٹائم وہ اسلامک یونیورسٹی میں جائیں گا، انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے، دعویٰ سکھائیں گے۔ 15 سال کی عمر میں بھی سکھا سکتے، بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہیں گا، 95%۔ جو وہ 15 سال میں سیکھیں گا اسکول میں، ہم اس کو 3 یا 4 سال میں وہ لیول کا بنا سکتے۔ لیکن جو بچے یونیورسٹی میں آئیں گے، بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے کا، تو رزلٹ اور اچھا ہوگا۔ کیونکہ اسکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا۔ ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے، ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی، مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائے، جس کی زبان انگلش، عربی نمبر 1، انگلش اور اردو تینوں رہیں گی۔ ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان، سوسائٹی کی جو اردو ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل زبان انگلش، اور ایک ہوتا ہے عربک۔ عربک لغہ فصیح بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں، ایسے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو باہر سے لے کے آئیں گے، اس میں کیا ہے۔ اگر دنیا کی ایک اچھی معیار کی یونیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے۔ اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلد سے جلد مقبول کرے، اور پاکستان میں کم از کم 3 جگہ، اور جگہ سے بھی آفر آ گئے، فیصل آباد سے آ گئے، باقی جگہ سے ہے، ابھی آج صبح کو ہے فیصل آباد سے۔ کتنی ایکڑ چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ کتنا پیسہ چاہیے؟ ہم جب بنائیں گے تو اس کو نان پروفٹ بنائیں گے، پیسے کمانے کے لیے نہیں۔ لیکن اگر ہم کوالٹی چاہتے، آپ اگر سینگ دانہ دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے۔ If you give peanuts, you get monkey. If you give almonds, you get human. اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے۔ تو ہم کوالٹی کی بنائیں گے۔ اگر پوری فیس اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو۔ اٹ ول بی ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوٹ، لیکن اس معیار کا ہو۔ آج کی تاریخ میں ایڈوکیشن میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں، سچی، اور جائز ہے یہ۔ مجھے آفر آئی تھی دبئی میں، ہم نے سروے کیے ایک اسلامی اسکول شروع کرنے کے لیے، 140 ملین درہم، یعنی تقریباً $40 ملین، $4 کروڑ۔ اور وہ شخص نے کہا جس دن اسکول شروع کریں گے آدھا تمہارا، جو منافع ہے آپ کو جو کرنے کا کرو، مجھے جو کرنے کا میں کروں گا۔ پہلے تو میں ہاں بولا، پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعویٰ میں اور امپورٹنٹ ہے، پیسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی کوالٹی کی بنائیں گے فار ناٹ پروفٹ۔ اور انشاءاللہ
یہ دنیا میں ایک مثال رہیں گی انشاءاللہ. آمین.